تو سب سے پہلے تو اس اسٹوورڈشپ کو سمجھ لیں. اس کے لیے ایک لفظ میں نے لکھا ہے، اگر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، عظیم کفالت. اور کفیل کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کسی کو پالتا ہے، کسی چیز کو امانت سمجھ کر سنبھالنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا. خدمت گزاری کیا ہے؟ اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو دوسروں کی بھلائی اور خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور کون سی ایسی چیز ہے جو آپ اپنے ساتھ لے کر جانے والے ہیں؟ تو ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے گزار رہے ہیں، اور ہمارا وقت جس نے مجھے دیا ہے اسی کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. آپ کا وقت، آپ کا جسم، آپ کا مال، آپ کی زندگی، یہ سب کچھ آپ کے پاس ایز ٹیمپریری لون موجود ہے. خدا نے آپ کی ایک خاص شناخت رکھی ہے اور آپ میں ایک ٹیلنٹ موجود ہے. اس بات کو سمجھیں. ہم کیسے مالک سے اجر حاصل کریں؟ وہ ہے مالک کی مرضی کو سمجھیں. خدا ان کی سلامتی، اس کا فضل، اس کا رحم آپ سبوں پر یوں ہی قائم رہے. اور خدا کی حضوری میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. خدا ان کی تعریف ہو کہ اس نے ہمیں ایک اور دن بخشا ہے کہ ہم اس کے حضور ہیں. ٹاپک لگا رہے. بڑی بنیادی، بیسک اور امپورٹنٹ سی چیزیں آج ہم سیکھیں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ سمجھنے کے ساتھ تعلق ہے، ٹیچنگ ہے، تو اس کو ہم نے سیکھنا ہے. تو سیکھنے کے لیے مجھے ہمیشہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں جتنا بھی بہتر طور پر لفظ کی وضاحت کر سکوں، لیکن آج شاید میں وہ نہ کروں. میں کوشش کروں گا اپنی عادت کے برعکس جا کے تھوڑا سا جلدی سے نکلنے کی، تاکہ ہم وقت کو سیو کر پائیں. لیکن اس کے ساتھ میری یہ ضرور آپ سے درخواست رہے گی کہ آپ اٹینٹیو بیٹھیں، کیونکہ جب آپ گم ہو جاتے ہیں تو مجھے پھر اس بات کو، اور جب چیز دہرائی جاتی ہے یا بار بار کہی جاتی ہے تو وہ پھر ٹائم ٹیکنگ ہو جاتی ہے. تو آپ میرے ساتھ رہیں تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں. آمین. آج ہم ایک اور چیز کو سیکھیں گے جو ڈٹرمن کرے گی، یا جو ہماری زندگیوں کے اندر اس بات کو لائے گی، ٹھہرائے گی، ہمیں سوچنے کی طرف گامزن کرے گی، ریکمینڈ کرے گی کہ ہم کس طرح سے 2026 کو گزار سکتے ہیں. شاید پرانی باتیں ہوں، لیکن نئے پیرائے میں نئے ڈھنگ کے ساتھ آپ تک پہنچیں. بات وہی رہتی ہے، لیکن ہمیں اس کو سننا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے. آپ یقین کیجئے، خدا پر بھروسہ کرنا اور اس کی مرضی کے طالب ہونا، یہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. ابھی پرزائڈ کرتے ہوئے خدا کی خادمہ نے یہ بولا کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم خدا کو اپنی زندگی میں اولین ترجیح دیں. یعنی وہ کہنا یہ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں خداوند کو، خدا کی مرضی کو اپنی زندگیوں کے لیے جاننا، سمجھنا اور اس کو پورا کرنا ہے. اور خود کو چیک کریں کہ آپ کیا ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو کیا ہونا ہے. آج کا جو بیسک ٹاپک ہے میرا، وہ
انگلش کا لفظ بڑا اس کے لیے سوٹیبل ہمیں بائبل میں ملتا ہے، اور کوئی 20 سے 30 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کو سٹوورڈ بولتے ہیں، اور اس کے لیے جو لفظ اس کو مکمل کرتا ہے سٹوورڈ شپ. اور آج میرا یہی ہے دا گریٹ سٹوورڈ شپ. اور اس کو پھر ایکچولی سٹوورڈ وہ ہے جو مینیج کرتا ہے چیزوں کو، ٹھیک ہے. اکثر اس کی ٹرانسلیشن شاگرد کے طور پر کی جاتی ہے، لیکن شاگرد ایک الگ ٹرم ہے یا ایک الگ ذمہ داری ہے، سٹوورڈ شپ ایک الگ چیز ہے. تو سب سے پہلے تو اس سٹوورڈ شپ کو سمجھ لیں. اس کے لیے ایک لفظ میں نے لکھا ہے، اگر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، عظیم کفالت. تو کفالت ہمارے یہاں جو ہماری سینس میں ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کفیل obviously کفالت ہے، کفیل سے ہے، اور کفیل کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کسی کو پالتا ہے. لیکن کفیل کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں. اور پھر سٹوورڈ کے لیے جو اور مروجہ معنی ہو سکتے ہیں یا اس کے مطالب ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن جو میں ٹاپک آپ کے لیے دینا چاہوں گا وہ ہے عظیم کفالت، خدا کے توڑوں کے منتظم. تو سٹوورڈ کے لیے منتظم کا لفظ بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے کہ خدا کے گفٹس کے لیے جب ہم ایک اچھے منتظم کے طور پر آتے ہیں سامنے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. دا گریٹ سٹوورڈ شپ مینیجنگ گاڈز ایسٹس، ٹھیک ہے، خدا کی دی ہوئی برکتوں کو. اور یہ 3 بیسک ہمارے ریفرنسز ہیں جو اس کے اندر میں یوز کروں گا، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو انکریج کروں گا 2026 کے لیے ابھی سے ایک نوٹ بک لیں. آپ کو جتنی بھی اردو لکھنی آتی ہے بغیر شرمائے اس کو لکھنا شروع کریں. اور اگر آپ کو لکھنا آتا ہے اور آپ نہیں لکھ رہے، دیٹس مین یو آر ناٹ اے گڈ اسٹوڈنٹ. آپ خدا کی دی ہوئے گفٹ کو، توڑے کو یوز نہیں کر رہے، خدا کی حضوری میں یوز نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. سو اس کو یوز کرنا شروع کریں. جو بھی آپ کے پاس ٹیلنٹس ہیں، تو اس میں ایک ٹیلنٹ ہے آپ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو الف ب لکھنی آتی ہے، ہجے بنا لیتے ہیں، حروف جوڑ لیتے ہیں، تو آپ پڑھے لکھے ہیں، تو آپ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک کاپی پینسل ابھی سے لے لیں، اور کاپی اتنی لیں کہ آپ کے 2026 کے سرمنز اس کے اوپر موجود رہیں. صفحے پیجز کے اوپر نہیں، ورقے گم ہو جاتے ہیں. میں کبھی بھی ورقوں کے اوپر نہیں کام کرتا. اچھا جی، سٹوورڈ کے لیے نیکسٹ پلیز دیجئے گا ڈیفینیشنز. میں جلدی سے ان کو آپ کے لیے بول کے، اوئکنوموس کا لفظ یونانی کے اندر اس کے لیے آیا ہے، اور وہاں سے ہم اس کے یہ کچھ جو معنی ہیں ان کو نکالتے ہیں. سٹوورڈ کے لیے جو لفظ آئے گا وہ کفالت بھی آئے گا، نگہبان بھی آئے گا، امانت دار بھی آئے گا، منتظم بھی آئے گا، انتظام کرنے والا، اور خدمت گزار بھی آئے گا، ٹھیک ہے. سو یہ ساری کی ساری چیزیں سٹوورڈ شپ کے اندر آتی ہیں. جب ہم کفالت کی بات کرتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا کہ ہم سوچتے ہیں وہ شخص جو کسی کو پالتا ہے، لیکن کفالت کے لیے جو اس کے ایگزیکٹ معنی ہمارے پاس ہیں وہ ہے کسی چیز کو امانت سمجھ کر سنبھالنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا، ٹھیک ہے. سنبھالنا. سٹوورڈ کون ہے؟ جو کسی امانت کو، کسی گفٹ کو، کسی دی گئی ذمہ داری کو سنبھالتا ہے اور درست سمت میں اس کو استعمال کرتا ہے. میری باتیں سمجھ میں آئیں گی؟ سٹرگل کرتے رہیں. نگہبان کون ہے؟ حفاظت کرنا اور دیکھ بھال کرنا. جیسے باغ یا ریوڑ کی، ایک باغ کی آپ کی رسپانسبلٹی میں آ گیا، یا ایک گلا آپ کی رسپانسبلٹی میں آ گیا،
تو ایز اے گڈ اسٹورڈ، ایک اچھے نگہبان کے طور پر پھر آپ کو جاگنا ہے، پھر آپ کو اس کو سنبھالنا ہے۔ آج صبح ہی جب میری پاسٹر شرافت صاحب سے فون پہ بات ہوئی تو میں نے ان کو یہی لفظ کہے، کیونکہ میں پڑھ رہا تھا تو میں نے یعنی میرا آج کا یہ ٹاپک تھا، تو میرے مائنڈ میں یہی لفظ تھا، تو میں نے کہا ایز گڈ اسٹورڈ آپ کو سب سے پہلے اٹھنا ہے اور سب کو اٹھانا ہے اور اپنے غلے کو بھگانا ہے، وقت پر پہنچانا ہے۔ وہ بات کی بات ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن جو ضرورت ہے وہ یہ ہے۔ تو نگہبان کیا کرے گا؟ ہاں جی، سامنے لکھا ہے حفاظت کرے گا اور دیکھ بھال کرے گا۔ اسٹورڈ کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا اور اپنے توڑے کی حفاظت کرے گا اور پھر اس کی دیکھ بھال کرے گا اور اس کو صحیح یوز، کسی چیز کو امانت سمجھنا، ٹھیک ہے؟ امانت داری نیکسٹ ہمارا ہے، خدا کی دی ہوئی چیزوں کو وفاداری سے استعمال کرنا۔ کیا لفظ بولا؟ دہرا دیں سارے، کی دی ہوئی چیزوں کو، دی ہوئی چیزوں کو، اور دی ہوئی چیزوں میں ابھی ہم بات کریں گے کہ آپ کو خدا نے کیا دیا ہے اور آپ کا اپنا کیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم سوچ لیں گے۔ منتظم یا انتظام کرنے والا، جو مالک کی مرضی کے مطابق وسائل کو چلاتا ہے، یہ بھی اسٹورڈشپ کے اندر ہے، یہ اسی کی ڈیفینیشن۔ کیا کرے گا؟ جو کچھ مالک نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ استعمال کریں گے، لیکن مالک کی مرضی کے مطابق۔ سمجھ رہے ہیں؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے میں اس کو دہرا رہا ہوں۔ جو کچھ آپ کو دیا ہے آپ اس کو استعمال کریں گے، لیکن مالک کی مرضی کے مطابق۔ نیکسٹ ون، خدمت گزاری۔ خدمت گزاری کیا ہے؟ اپنی صلاحیتیں اور وسائل کو دوسروں کی بھلائی اور خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ یعنی آپ اپنے توڑوں کو دوسروں کی بھلائی اور خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا، ٹھیک ہے؟ سامنے لکھا ہوا نا، تو پھر آپ کیوں نہیں پڑھ رہے اور اس کو دہرا نہیں رہے؟ اچھا جی، سو یہ اس کو لگا رہنے دینا ہے۔ اب بس یہ ہمارے پاس معنی نکل کر آئیں گے اسٹورڈشپ کے۔ تو آج ہمارا ٹاپک کیا ہو جائے گا؟ پیچھے جانا ہے ایک لمحے کے لیے۔ عظیم اسٹورڈ، دا گریٹ اسٹورڈشپ، ایک عظیم انتظام کرنے والا، ایک عظیم نگہبان، ایک عظیم وفادار، ایک عظیم امانت دار۔ یہ سارے معنی ہم نے نکالے۔ عظیم کفالت کرنے والا، منتظم، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور کن کی آپ ذمہ داری میں ہیں؟ کن کے لیے یہ ساری اسٹورڈشپ ہے؟ مینیجنگ گاڈز ایسٹس، جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے۔ اوکے، ناؤ ہم اپنے جو بیسک ٹیچنگ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس لفظ کو سیکھنے کے بعد۔ تو آج کل جو ایک الفاظ زد عام ہے، ہم بولتے ہیں میرا گھر، میری گاڑی، ہے نا؟ یا آپ کہتے ہیں میرا اے ٹی ایم، یعنی لفظ ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ میرا۔ لیکن کیا حقیقتاً وہ آپ کا ہے؟ Let's just meditate on it۔ جس کو بھی ہم میرا کہہ رہے ہیں، کیا وہ میرا ہے؟ نمبر ون تھنگ۔ کسی شخص کو میں سن رہا تھا اور اس نے بڑی پیاری بات کہی۔ اس نے کہا میرے میں کی جگہ اگر آپ لفظ استعمال کرتے ہیں آج کل، بولیں کیا؟ آج کا، تو آپ کے جملے کو یہ خدا کے سامنے کامل کر دیتا ہے اور اس کو صحیح سینس دے دیتا ہے، صحیح سمجھ دے دیتا ہے۔ لائک
ایک لفظ میں بول رہا ہوں، جملہ بول رہا ہوں، یہ میری گاڑی ہے. ایک میں بولتا ہوں آج کل یہ میری گاڑی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ میرا گھر ہے. اس کو ہم بولتے ہیں آج کل یہ میرا گھر ہے، کیونکہ اگلے لمحے کا مجھے پتہ نہیں، آج کل تو میرا ہی ہے ابھی کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو جتنے وقت کے لیے جو چیز ہماری ہے اس کے تعلق سے ہم نے سوچنا ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور کون سی ایسی چیز ہے جو آپ اپنے ساتھ لے کر جانے والے ہیں؟ اینی آنسر؟ امال لے کر آئے تھے آپ بھائی، لے کے جائیں گے. روح لے کر آئے تھے آپ. کتنے زیادہ کنفیوز ہیں ہم لوگ اپنی اپنی سوچوں میں. کاش ہم نے بائبل پڑھی ہوتی تو امال کی بات ہی نہیں کرتے. بائبل کہتی ہے تمہارے امال گندی دھجیوں کی مانے، کیا لے کر جائیں گے ہم خدا کے ساتھ. آپ کو میں بتاؤں، ہمارے جو امال ہیں اس سے ہماری ججمنٹ نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے؟ وہ ایک الگ سائٹ پہ میں چلا جاؤں گا، اس کے اوپر بھی کبھی ہم بات کریں گے. لیکن ہم لے کر کے وہ کہتا ہے، ایوب کہتا ہے کہ میں ننگا آیا تھا، ننگا واپس جا رہا ہوں. کیا لے کر آئے؟ ککھ نہیں. لے کر کیا جائیں گے؟ خالی. بدن کی بات کرتے ہیں ہم، اس کے اوپر بھی ہم بائبل بالکل کلیئر ہے. تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے. ہم کہتے ہیں جی ہم بدن لے کر آئے تھے. کیا بدن ہمارے ساتھ واپس جانے والا ہے؟ آپ کون ہے؟ یو آر اے اسپرٹ بینگ. آپ ایک روح ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کون ہوں؟ میں ایک روح ہوں. ایک اور شخص کو میں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب ایسٹروناٹس کو آپ آسمان پر بھیجتے ہیں، خلا میں بھیجتے ہیں، تو جتنی دیر اس نے وہاں پر رہنا ہے آپ کو پتا ہے وہ ایک خاص سے لباس کے اندر رہتا ہے نا. اور اگر وہ لباس نہیں پہنتا تو وہ ایک لمحے کے لیے سروائیو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ اس لباس کی ایک خاص بناوٹ ہے، اس کے اندر اس کو اس کی ضرورت کی آکسیجن ملتی ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، اور کافی ایکسپینسو ہے وہ. لیکن وہ لباس وہ شخص نہیں ہے. آپ جب اس دنیا میں آئے ہیں یا میں اس دنیا میں آیا ہوں تو ہمیں یہ لباس دیا گیا ہے. اور اگر میں اس زمین پر رہنا چاہتا ہوں تو اس لباس میں رہ سکتا ہوں، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے؟ اور یہ لباس میرے پاس تب تک ہے جب تک کہ میں نے اس زمین پر، جب تک میں چاند پر ہوں مجھے وہ کپڑے پہننے پڑیں گے، جب تک میں اس زمین پر ہوں مجھے یہ کپڑے پہننے پڑیں گے. اسی لیے وہ کہتا ہے ہمیں ایک جلالی لباس مل جائے گا، ایک نیا لباس مل جائے گا جب ہم خدا کے خیمہ کے اندر ہوں گے. یہ پرانا خیمہ پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ سوال یہ ہے جو ہمیں خود سے کرنا ہے یا مجھے خود سے پوچھنا ہے، کیا آپ اپنی زندگی کے مالک کی طرح عمل کر رہے ہیں؟ یو آر آنر آف یور لائف، یا خدا کی ملکیت کے منتظم کی طرح؟ یہ سب سے پہلا خدا نے جس ملکیت میں ہمیں، جس چیز کا مالک ہمیں بنایا ہے، ایکچول میں ہم مالک نہیں ہیں.
وہ ایک سرمن میرا شاید پڑھا ہو یوٹیوب پہ، میرا بدن میری مرضی، یہ بہت بڑا سلوگن ہے اور بہت اس کے اوپر بات ہوتی ہے، میرا جسم میری مرضی، لیکن کلام کہتا ہے تم اپنے ہے ہی نہیں۔ تو ہم اس کے اندر ایک اسٹوورڈ کے طور پر، منتظم کے طور پر ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے، میں نمبر ون تھنگ، ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے گزار رہے ہیں۔ ملکیت کا اصول کیا ہے؟ سب کچھ خدا کا ہے۔ ملکیت کیا کہتی ہے؟ ابتدا میں خدا مالک تھا، خدا تھا نا، God was the owner at the beginning and God will be the owner at the end۔ خدا ابتدا میں مالک تھا، خدا ہی آخر میں مالک ہوگا، اور اس کے مڈ میں کیا ہے؟ اس کے مڈ میں بھی وہی مالک ہے، جس کو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو کچھ آپ کا ہے، خدا اس کا مالک ہے۔ چلیں بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ آپ کے پاس مجھے نظر آتی ہے ہماری صحت۔ کبھی غور کیا اس چیز کے اوپر؟ آج صبح ابھی میں جب بچوں کے لیے بریڈ لینے جا رہا تھا، میں پیدل جا رہا تھا، اور میں جاتے ہوئے اپنی ٹانگوں کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کر رہا تھا، خدا ان تیری تعریف ہو کہ یہ چل رہی ہیں اور میں بڑی تیزی کے ساتھ ان کے اوپر آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ صحت مندی ہم پچھلے کوئی ایک ماہ سے کہہ لیں، ہم زبردست طریقے سے ہاسپٹلز میں اور ان بیماریوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ آلدو میری جو امیجیٹ فیملی ہے وہ خدا ان کے فضل سے محفوظ ہے، لیکن اوور آل فیملی کے اندر کبھی ہم کسی کے لیے ٹیک کیئر کے لیے ہاسپٹل میں بھاگ رہے ہیں، کبھی کسی کے لیے بھاگ رہے ہیں، اور ابھی بھی ہمیں یہاں سے سیدھا ہاسپٹل نکلنا ہے۔ پوری رات ہم جاگ رہے ہیں۔ میں مسز سے بات کر رہا تھا کہ یہ دن تھے جس میں چھٹیاں تھیں، ہم سو سکتے تھے، لیکن اتنا ہی ہم سو نہیں پا رہے، پوری رات جاگ رہے ہیں، پورا دن بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے نظر آتی ہے شکر گزاری کے لیے، صحت، کہ بھاگ رہے ہیں، کیونکہ جن کے پاس نہیں ہے ان سے بات کر کے دیکھیں۔ نمبر 2، ہمارا وقت جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور خاص طور پر دھیان سے میرے لفظ کے اوپر غور کیجئے گا، اور اگر میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی دھیان سے اس لفظ کو سمجھ سے اس کے اندر یہ اتر جائے تو آپ کے یہ جو گوز بم لو کنڈے ہوتے ہیں نا، یہ کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا وقت، اور ہمارا وقت جس نے مجھے دیا ہے اسی کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ چرچ نہیں آئے، ٹائم نہیں سی، دعا نہیں کیتی، ٹائم نہیں سی، بائبل نہیں پڑھی، ٹائم نہیں سی۔ تو جس دن اس نے ٹائم واپس لے لیا نا، تو پھر تیرے ساتھ لکھ دیا جائے گا فلاں سن سے فلاں سن، اور اس سے ایک لمحہ بھی آگے نہیں کوئی جا سکتا۔ جو وقت دے رہا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ہاں جی وقت ہی نہیں ہے، اور پھر ٹائم بھی نہیں، ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، ٹائم ہی نہیں ہے باجی۔ تیسری جو میں نے لکھی، ہماری سانسیں، اور آخری جس کو بولوں گا تو آپ سوچو گے اچھا گل تے انہاں نے کرنی سی، وہ ہے ہمارا مال۔ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ ہمارے فائنانسز،
ہمارے ایسٹس. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں ہمارے پاس؟ ہیلو، ایز گفٹس ہیں، امانت ہیں. اور اس کے لیے میں ایک لفظ بولنے جا رہا ہوں اور پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور وہ لفظ ہے ٹیمپریری لون. عارضی قرض ہے. بولیں کیا؟ عارضی قرض. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب بول سکتے ہیں آ رہی ہے؟ گڈ. جاگ رہے ہیں؟ گڈ. عارضی قرض کیا ہے؟ یہ ٹیمپریری لون کیا ہے؟ عارضی قرض کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کا مال، آپ کا جسم، آپ کا خاندان، آپ کا وقت، یہ سارا کچھ آپ ایک مخصوص مدت کے لیے آپ کے سپرد کیا گیا ہے اور بعد میں وہ آپ سے لے لیا جائے گا. لون کیا ہوتا ہے؟ لون آپ کو پرماننٹ دے دیتے ہیں. ہاں جی بھائی سلیم کو بڑا ایکسپیرینس ہے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے بہت بڑی گردن ہلائی ہے. لون ٹائم کے لیے. دھیان سے میرے ساتھ رہیے گا. ایک ٹینیور فکس ہوگا لون کے لیے، شرائط آئیں گی، ایسا ہی ہے. اور پھر آپ کو اس کو واپس کرنا ہے. پارشلی کریں، آہستہ، یعنی 1 مہینے کا کر کے کریں، انسٹالمنٹ میں، یا یکمشت کریں، جیسے بھی کریں، واپس کرنا ہے آپ نے. اب آپ نے لون لیا اور لون لے کر آپ نے کر لیا مزہ، واپس تو کرنا ہے. اب جب آپ نے انجوائے کر لیا، وہ پیسے خرچ ہو گئے، اور اب آپ کے جیسے جیسے ٹائم نزدیک آتا جائے گا کیا ہوگا؟ ساتھ ساتھ بلڈ پریشر ہائی ہوتا جائے گا. ان کی کرنا ہے، فرسٹریشن آئے گی، جھگڑا شروع ہو جائے گا، کیونکہ لون کا ٹائم آ گیا. مالک آنے والا ہے، اب وہ پوچھے گا، مجھے جواب دینا ہے. سو میرے بہنوں، بھائیوں، بچوں، جوانوں، آپ کا وقت، آپ کا جسم، آپ کا مال، آپ کی زندگی، یہ سب کچھ آپ کے پاس ایز ٹیمپریری لون موجود ہے. مالک آنے والا ہے، پوچھ پڑتی تو نہیں ہے. لوکا کی انجیل 25ویں باب کے اندر کہتا ہے شاباش اے وفادار نوکر. ذرا چیک کرو کہ اگر ابھی آئے تو میں کیا جملہ سنوں گا. پھر اس نے ایک اور کو کہا، نکمے نوکر کے لیے کیا تھا؟ اس کو وہاں پھینک دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. آپ کون ہے؟ ٹیمپریری لون. کیا میں نے بولا تھا؟ عارضی قرض. شرط اس کے اندر کیا ہے؟ آپ اسے دنیا میں لے کر نہیں آئے اور آپ اسے لے کر نہیں جا سکتے. جو کچھ آپ کے پاس، میں نے شروع میں بولا تھا کہ آپ کب کیا لے کر آئے ہیں، کیا لے کر جائیں گے؟ کچھ بھی لے کے نہیں سی آئے، کچھ بھی لے کے نہیں جا سکتے. اس میں رہ کر آپ نے اس لون کو یوز کرنا ہے اور یوزفل بنانا ہے. مقصد کیا ہے اس لون کو آپ کو دینے کا؟ یہ قرض آپ تک پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کی ملکیت، کہ آپ اس کو ملکیت نہیں بلکہ اس کو کفالت کے طور پر استعمال کریں. آپ اس کو، لفظ چینج کر دیتا ہوں، مالک کے طور پر نہیں، آپ اس کو منتظم کے طور پر، نگہبان کے طور پر استعمال کریں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے اندر سچائی کیا ہے؟ اس کا حقیقی مالک قرض دینے والا خدا ہے اور ہم فقط نگہبان ہیں. میں نے 3 باتیں بولی ہیں: شرط، مقصد اور
سچائی. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ شرط کیا ہے؟ سب سن گیا جی. ایک مقصد بولا تھا، پھر میں نے شرط پہلے بولا تھا، مقصد بولا تھا، سچائی بولی تھی. تو سب سے پہلا شرط کیا ہے اس کی؟ جی دوبارہ میں بول رہا ہوں، ہم دنیا میں کچھ لے کر نہیں آئے، یعنی یہ لون ہم لے کر نہیں آئے تھے، نہ ہم لے کر جا سکتے ہیں. یہ شرط ہے. آپ ساتھ نہیں لے کر جا سکتے. آپ بہترین آرٹسٹ ہیں، آپ اپنا فن ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، کیونکہ اتنے جا کے تسی یوز ہی نہیں کر سکتے. آپ نے مہنگی ترین گاڑی لی ہے یا سب سے پیارا گھر بنایا ہے، آپ کے پلے میں صرف یہ ہے، چھیتی چھیتی ہو گئی، کچھ بھی نہیں جانا آپ کے ساتھ. مقصد یہ ہے کہ آپ کو بنایا گیا ہے اس خوبصورت گھر یا پراپرٹی یا بینک بیلنس یا گاڑی کے ساتھ نگہبان، منتظم، کہ بھائی اس میں رہ کر اپنے لیے کچھ گین کر. ادھر مال جمع کریں جہاں زنگ اور کیڑا نہیں لگتا. تو کب اس لون سے ایگزیکٹ ورڈز میرے مائنڈ سے اسکپڈ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ دنیا داری کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کر. ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر سچائی یہ ہے کہ یہ مالک کا ہے اور اس نے واپس لینا ہے. ٹھیک ہے جی. عارضی قرض ہے، اس کا مؤثر طریقہ کیسے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، چند ایک لمحے کے لیے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا سب سے بیسٹ وے کیا ہو سکتا ہے. شروع میں نے بولا ہمیں مالک کی مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے. نمبر 1، زندگی کے شعبے اور حکمت عملی. زندگی کے یعنی ہم زندگی کے جس حصے کے اندر ہیں اس میں ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. نمبر 1، آپ کا وقت. بولے میرا وقت. ادھے بھی نہیں بولے. کیا؟ شکر ہے. وقت کو جب ہم فضول مشاغل پر خرچ کرتے ہیں تو ہم ضائع کر رہے ہیں. ہم اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، ہم اچھے منتظم نہیں ہیں. بلکہ ہمیں کیا کرنا، میں آپ کو بتاؤں، آپ کا وقت آپ کا ایسٹ ہے، اور یہ آپ کی طرف سے انویسٹمنٹ ہے. کہاں آپ اس کو انویسٹ کر رہے ہیں؟ جہاں آپ انویسٹ کریں گے وہاں سے ہی آپ گین کریں گے، آپ کو وہاں سے ملے گا. تو اگر آپ سستی میں، کاہلی میں، لاپرواہی میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کریں گے. لوگوں کو، آپ کو، مجھے خدا کے کام کے لیے اپنے وقت کو انویسٹمنٹ کے طور پر لے کر آنا ہے. میری گال سمجھ آ رہی ہے؟ سو زندگی کے ایک حصے میں، وقت میں، میری بیسٹ جو حکمت عملی وہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں اپنے وقت کو ایز انویسٹمنٹ خدا کے کام میں سرو کروں. کوئی مشکل بات نہیں تھی ویسے یہ، لیکن آپ ہیں نہیں ادھر. یہاں تو زیادہ ہیں یا بالکل ہی نہیں ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ میں ہر بار پوچھ رہا ہوں، آپ اگو ہیں آہو کار دیں ہو لیکن کرتے کچھ نہیں. پلیز تھوڑا سا کیئرفلی میرے ساتھ رہیں تاکہ آپ چیزوں کو لے سکیں. نمبر 2، آپ کا مال، آپ کا پیسہ. کیا چیز؟ بولنے تو صحیح. میرا پیسہ بولیں. میں کہتا ہوں میرا پیسہ بولیں تو کوئی کہتے ہیں یہ کیا ہے یار، بات تو کریں نا. اگر غصہ لگ رہا ہے میری بات سے وہ بھی مجھے بتا دیں. آپ کو غصہ آ رہا ہے تو بولو تو صحیح، ہے نا.
دوسری چیز کون سی ہے؟ میرا مال، میرا پیسہ. تو آپ کے پیسے کی بیسٹ حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، اس کی ڈویژن کیا ہو سکتی ہے؟ گڈ. نمبر ون، میں اس کو آپ کو فیور دیتے ہوئے میں اس کو یوں بنا دیتا ہوں کہ نمبر ون، ہم اپنے پیسے کو اپنے خاندان کی کفالت کے لیے استعمال کریں گے. سب سے پہلے میری نگہبانی میں آئے گا کہ میں اپنے خاندان کی کفالت کر لوں. نمبر ٹو، ضرورت مندوں کی مدد کر دوں. اور نمبر تھرڈ، انجیل کی خدمت کے لیے استعمال کروں. میں اس کو تیسرے نمبر پر لے گیا ہوں کہ انجیل کی خدمت کے لیے استعمال کر سکوں، لیکن آپ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مرج نہیں کر سکتے. بھلے وہ تیسرے نمبر پر ہے، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ ضرورت مند کی مدد کر کے آپ کہیں جی میں نے انجیل کی خدمت کر دی. نو، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے بھائی. اگر آپ کے دل میں بڑا ترس آیا کسی کے لیے تو آپ کے پاس آپ کا پورشن ہے، آپ اس میں سے دے دیں. لیکن جو انجیل کی خدمت کے لیے آپ نے فکس کیا ہے وہ آپ کو ادھر ہی دینا ہوگا، ادھر ہی جائے گا. یہ آپ کے مال کی ڈسٹریبیوشن ہے. کیونکہ ہماری ذہنوں میں، ہماری سوچوں میں خدا کے لیے دینا یا انجیل کے لیے دینا لاسٹ نمبر پر آتا ہے. اس لیے میں نے اس کو لاسٹ پر ہی رکھا ہے تاکہ آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے. لیکن یاد رکھیں کہ آپ بچوں کا پیسہ انجیل پہ نہیں لگا سکتے، اور انجیل کا پیسہ غریبوں پہ نہیں لگا سکتے، اور غریبوں کا پیسہ بچوں پہ نہیں لگا سکتے. جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو دو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو مجھے بیسٹ اسٹوورڈ ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم نے کون سی چیز کہاں پر رکھنی ہے. مینجمنٹ آنی چاہیے، بہترین مینجمنٹ. سو پہلی چیز میں نے کیا بولی تھی یہاں پر؟ آپ کا میرا وقت. دوسری بات کیا بولی تھی؟ میرا مال. تیسری چیز میں نے کیا بولی تھی؟ بولنے جا رہا ہوں میری صحت. ویسے میں پہلے آپ کے لیے، میں نے یہاں پہ آپ کی صحت لکھی ہے، لیکن ہن تسی بولو میری صحت. دوبارہ بولیں. آپ کو پتا ہے کتاب مقدس اس بدن کے تعلق سے بہت کلیئر تنبیہ کرتی ہے کہ اگر آپ اس کو نقصان دیں گے، آپ اپنی باڈی کو نقصان دیں گے، خدا آپ سے اس کا حساب لے گا. میں دوبارہ بولوں جملہ، اگر انیس اپنے ہی جسم کو نقصان دے گا تو خدا انیس سے اس کا حساب لے گا. اس لیے اس باڈی کی کیئر آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ بھدا ہو رہا ہے، یہ پھیل رہا ہے، یہ بوڑھا ہو رہا ہے، آپ اس کی پرواہ نہیں کریں. کھایا کھایا نہیں کھایا نہیں کھایا، اور کھایا تو بہت کھایا. ہم ضد کر کے بیٹھ گئے میں میڈیسن کھانی نہیں، دوائیاں انہوں نہیں کھانیاں. آپ کو اس باڈی کی بیسٹ کیئر کرنی ہے، سب سے زیادہ کیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر یہ فٹ ہوگی تو اس میں آپ اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کر سکیں گے اور لون ریٹرن کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ جسم کو خدا مقدس کی طرح کہتا ہے. کلام اقدس میں کرنتیوں کے خط کے اندر کیا لکھا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ بائبل پڑھیا کرو، تہاڈی مہربانی. اور روح القدس اس میں بسا ہوا ہے، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کر. تو آپ اس مقدس میں کوڑا کرکٹ نہیں بھر سکتے پلیز. اس جگہ پر یہ چرچ ہال ہے، یہاں پر بیٹھ کر کیا آپ الاؤ کریں گے کسی کو کہ وہ بیٹھ کے سگریٹ پی لے؟
وہ بیٹھ کے شراب، چلیں 2 گھونٹ ہی صحیح شراب پی لے، وہ یہاں پہ بیٹھ کے گالیاں نکال لے؟ ہاں نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. کوئی یہاں پہ باہر بھی گالی نکال رہا ہوگا تو ہم اسے کہیں گے یار کوئی لحاظ کر، خدا دا کار. گلی میں بھی کوئی ہوگا تو ہم کہیں خدا دے گھر دے سامنے کھلوتا ہے. تو ہم اس کے اندر جہاں پر روح القدس، یہ وہ کہتا ہے میں اب ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں تو رہتا ہی نہیں. ہم اس کی عزت کر رہے ہیں، اور جہاں وہ رہتا ہے ہم وہاں پر کوڑا کرکٹ جمع کر رہے ہیں، گندگی بھری ہوئی، حسد، نفرت، غصہ، جھگڑا، سب اس کے اندر بھرا ہوا. تو اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ آپ نے دینا بھائی، آپ کا جسم ہے. تو آپ کو ایز ٹورڈ ملا ہے، مالک نہیں ہو، مختار ہو اس کے، مالک نہیں ہے. ہم کبھی بھی بھول کے بھی نہ کہیے گا میرا جسم میری مرضی، نہیں. یہ خدا نے مجھے کچھ وقت کے لیے قرض دیا ہے، پوچھے گا وہ آ کے، اور مجھے اس کا جواب دینا ہوگا. تو اپنی توانائی محفوظ رکھیں، اس کو خدا کی خدمت کے لیے استعمال کریں اور دوسروں کے لیے استعمال کریں، اور اس کی شکر گزاری کرتے رہیں. اور اس میں لاسٹ ون میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، پہلی کون سی تھی جی؟ آپ کا میرا وقت، مائی ٹائم، پھر مائی ٹریئرز، میرا مال، اور پھر میری صحت، مائی ہیلتھ، اور پھر اب ہم بات کریں گے آپ کی صلاحیتیں، یور ٹیلنٹس، آپ کی صلاحیتیں. آپ ایک منفرد شخصیت ہیں، اس بات کو مانیں. خدا نے آپ کی ایک خاص شناخت رکھی ہے، اور آپ میں ایک ٹیلنٹ موجود ہے، اس بات کو سمجھیں. اور اگر آپ کو نہیں لگتا نا کہ آپ میں کچھ ہے، میری کتاب ضرور لیں. کون ہے آپ؟ اس کو پڑھیں. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ اس کو گو تھرو کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ میں کچھ ہوں. کیونکہ خدا نے کسی کو بھی یہاں پر یوز لیس بنا کر نہیں بھیجا. ٹھیک ہے؟ آپ ردی نہیں ہیں، آپ فضول نہیں ہیں، اور آپ کی اپنی شناخت ہے، اور آپ خدا کے لیے بہت عزیز ہیں، اور خدا آپ کے وسیلے سے کام کرنا چاہتا ہے. اس کو یاد رکھیں. آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے توڑوں کو چھپانا نہیں ہے. اس نے ایک کو چھپا دیا، سزا لے لی. جو بھی ٹیلنٹ ہے یوز کیجئے اسے، اور اس کو خدا کی خدمت کے لیے اور بہترین وسائل کے لیے بروہ کار لائیں. آمین. اچھا جی، اس کے اندر ہم اب بات کریں گے کہ ہم نے ابھی تک بات کی ہے یا سیکھا ہے یا میں نے سکھانے کی کوشش کی ہے، آپ تک پہنچا ہے نہیں پہنچا، میں اس کو ریوائز کر دیتا ہوں کہ ایک اسٹوورڈ ہے. وی آر اسٹوورڈ. ہم منتظم ہیں، نگہبان ہیں، اور خدا نے ہمارے ذمہ میں ذمہ داریاں دی ہیں، اور ہمیں اپنے اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، نبھانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ ہم کچھ لے کر نہیں آئے، نہ ہی لے کر جانے والے ہیں. تو پھر ہم نے اس کے اندر بات کی ہے کہ یہ ایک لان ہے، اٹس ٹیمپریری لان جو خدا نے ہماری زندگیوں میں ہمیں دیا ہے. وہ ہماری صحت ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہماری باڈی ہے، اور کیا کیا چیزیں تھیں؟ ہاں، ٹائم، وقت ہے. ٹھیک ہے، یہ چند ایک چیزیں میں نے بولی. اور پھر ابھی ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ ہم کس طرح سے اس کو مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اس کو ہم یوزفل بنا لیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے وقت کو، ہم اپنی باڈی کو، ہم اپنے ٹریئرز کو، اور کیا تھا، صحت کو کس طرح سے اچھا یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس سے ارن کریں، ہم اس کو انویسٹمنٹ بنا لیں. تو ابھی ہم اس میں میں آگے لے کر آپ کو نکلوں گا، اور وہ ہے ہم کیسے
मालिक से अजर हासिल करें। कोई भी मुख्तार या मुलाजिम जब काम करता है तो वो टास्क एक ही होता है, रिवॉर्ड। ऐसे ही है। आप में से कितने हैं जो किसी भी जगह पर जॉब करते हैं? जो भी आप करते हैं, अगर आपका अपना पर्सनल बिजनेस है, फिर भी आप क्यों कर रहे हैं? एनी आंसर? आप क्यों कर रहे हैं? रिवॉर्ड के लिए नहीं। कफालत का तो मतलब ही कुछ और है। अगर आपको अभी भी कफालत बोला है तो ਇਹਦਾ मतलब है फिर ਤੁਹਾਨੂੰ शुरू तक जाना चाहिए, फिर पहली गल दोबारा करनी चाहिए सानू। फिर तो वहीं से बात आ गई ना कि मैंने यहां से शुरू किया था कि हम कफालत को ये समझते हैं कि मैं अपने घर को पाल लूं, जबकि कफालत का मतलब और है। हाँ जी सर, सही हो जो सारे। तो क्यों हम करते हैं? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन अजर। अजर मीन के कुछ हासिल कर लें। आपको एक माह के बाद क्या मिल जाता है? रिवॉर्ड, जिसको आप सैलरी बोलते हैं, वो रिवॉर्ड है आपकी मेहनत। एक बिजनेसमैन को सारा दिन के बाद क्या मिल जाता है उसके गले के अंदर? रिवॉर्ड। दैट्स इट। तो हम काम क्यों कर रहे हैं? रिवॉर्ड के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं, इस बॉडी में हमारे पास कुछ भी मेरा नहीं है, तो ये मालिक का दिया हुआ है, और अब हमने इसमें काम करना है ताकि हम एंड ऑफ द टाइम गेन करें रिवॉर्ड, अजर। इस जिस्म में अपने वक्त को, अपनी सलाहियत को, अपने बदन को, अपनी सेहत को, अपनी सांसों को, अपने माल को, जो कुछ भी मेरे पास है मैं यूज करूंगा और गेन करूंगा अजर मालिक से। तो मैं अब ये बात करने जा रहा हूं कि हम कैसे अजर को हासिल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप मेरे साथ रहें और इसको सीखें और सुनें। आमीन। क्या आपको लगता है कि जितने आप बैठे हैं उतने आमीन आगे होंगे? मुझे नहीं लगता। अपने साथ वाले का मुंह देखकर बोले आमीन। हाँ, और अगर उसने साथ नहीं ना बोला तो फिर उसको दोबारा बोलें, आप भी बोलें आमीन। हाँ, अगर नहीं बोला तो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से उसको सुनिएगा भाई जाहिद साहब। अजर इस बात पर मिलेगा या यूं कह लें, इसको मैं इस तरह से बोलता हूं, अजर इस बात पर नहीं मिलेगा कि आपके पास कितना है। मैंने क्या बोला रियाज भाई? और कोई दोहराएगा इसको? अजर नहीं मिलेगा कि आपके पास कितना है। अजर इस बात पर मिलेगा कि आप कितने वफादार रहे हैं। जो थोड़े में वफादार है वो बहुत का मुख्तार किया जाएगा। मेरी गाल नू समझ पाए हो? मैं जो जुमला मैं कह रहा हूं, मैं जान बूझ के उसके ऊपर ठहर गया हूं ताकि आप उसको हजम कर लें। आप के पास बहुत हो सकता है, खुदावंद का शुक्र हो, लेकिन आप उस बहुत में क्या कर रहे हैं? वफादार कितने हैं? रिवॉर्ड इसका है। वो 5 में वफादार था और उसको 5 और मिल गए, लेकिन वो एक में भी वफादार नहीं। वो 2 दमड़ी वाली के पास उसका सब कुछ, वो 2 दमड़ी था और वो वफा। ऐसे कहने हैं हम पैसे दे के ना 50 रुपये चंदा पा के ते जी कहने खुदा ए नहीं वेंदा कि 50 रुपये पाए ने। खुदा ऐ वेंदा कि 2 दमड़ियां भी खुदा लिए काफी होंदी है। प्लीज अपनी तशरीहात ना करें।
اپنے مائنڈ سے ایکسپلین نہ کرتے رہیں. وہ 2 دمڑی کی تعریف کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اس کا کل بینک بیلنس 2 دمڑی ہے. دنیا کی نظر میں وہ 2 پیسے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں اس کا سب کچھ ہے. اس نے پورے کی وفاداری کی ہے. اور ہم 50 ڈال کے ہم کہہ رہے ہیں کہ او خدا تے 2 دمڑیاں بھی لے لاندا ہے، خدا تے تسی نہ بھی دو تے پھر بھی پالدا پیا. خدا ہماری روٹی پہ تھوڑا پال رہا ہے. بات سمجھ رہے؟ تو کام کہاں سے شروع ہوگا؟ میری فیتھ فلنس، میری وفاداری کتنے ہے. جو مجھے دے رہا ہے، دن کے بعد یا مہینے کے بعد میرے پاس آ رہے ہیں، میں کتنا وفادار. پوری رات سوتے ہو، صبح اٹھے ہو، آپ کو سانسیں دی ہیں، دوبارہ سے آنکھیں دی ہیں، آپ کے دل دھڑکتا رہا ہے. سوتے میں کسی کی ذمہ داری تو نہیں لگائی تھی نا کہ کتے دل رکے تھے تھپکی دے دی ٹردا رہا سویرے اٹھنا ہے. نہیں. تو اس نے صبح اٹھ کے آپ کا کیا کام کیا بنتا، فرض کیا بنتا ہے نا؟ ہم اوکے گڈ، آپ اچھا بول رہے ہیں، ہمیں شکر گزاری کرنی ہے. صبح اٹھ کے ہماری، وہ کہتا ہے میں صبح ہی کو تیری وفاداری کا بیان کروں گا. صبح اٹھ کے یہ کام بنتا ہے کہ وہ خدا جو پوری رات میرے ساتھ وفادار رہا ہے اور جس نے ان رگوں کو، ان نسوں کو، ان پٹھوں کو چلتا رکھا ہے، میں سوتے ہوئے ساکت نہیں ہو گیا، میرا دل بند نہیں ہو گیا، وہ وفادار رہا، اس لیے میں اٹھتے ہی اس کی وفاداری کا بیان کروں گا. یہ ہے وہ کام ہمارا، یہ وفادار ہونا. شکر گزاری تو میرا خیال ہے چور بھی کردا ہوئے گا، ہے نا؟ ہاں وہ کہتا ہے شکر ہے چنگی دیہڑی لگ گئی. شکر تو اور بھی بہت سارے کرتے ہیں، لیکن اس شکر گزاری کی انٹینسٹی وہ تیرے دل کے اندر سے کیسے نکل رہی ہے، وہ خدا اس کو میئر کرے گا. اپنے خیالات نہ کری جو. کلام کہتے ہیں اپنے آپ کو بے وقوف نہ بناؤ اپنی عقل میں رہ کے، خدا کے کلام کو، خدا کی مرضی کو سمجھو. پھر دوہرا دیتا ہوں جملہ اور آگے نکلتے ہیں. آپ کو اجر اس بات پر نہیں ملے گا کہ آپ کے پاس کتنا ہے. اس کو ایک اور جملہ مجھے کہہ لینے دیں تاکہ پھر ہم آگے نکلتے ہیں. اکثر میں یہ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے پاس آپ کا بیلنس ہے، یا مثال کے طور پر آپ کو سیلری ملتی ہے 1,00,000 روپیہ. کتنی؟ بولو تو صحیح. ہاں شاباش. ذرا خود سے بتانا ہے مجھے، 2-4 لوگوں کے نام لے دیتا ہوں، وہ مجھے بتائیں. جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے نام لیتا ہوں نا. لائک بھائی صابر بتائیں مجھے، بھائی عمران بتائیں مجھے. چلیں میں نے ویسے نام لینا نہیں تھا لیکن عرفان صاحب بتائیں مجھے. یہ سمجھدار لوگ ہیں نا جن کی میں نام لے رہا ہوں. تو 1,00,000 والا تو جواب دینا، 1,00,000 سیلری ہے آپ کی اور آپ 1,000 روپیہ لا رہے ہیں، خدا کے حضور دے رہے ہیں. کیا یہ وفاداری ہے؟ اس کو تھوڑا بڑھا لیں آپ کہ آپ کی 5,00,000 روپے آمدن ہے. آمین، پریز دی لارڈ، دیٹس گریٹ جیسچر. ہمیں آمین کرنا چاہیے. یہ خرم ہے نا بیٹھا، تو اس نے نا مجھے دہیے کی سینڈ کی، تو وہ ہاف تھی اور میں نے اس کو آگے سے ٹیکسٹ کیا کہ یہ، تو مجھے آگے سے اس نے لکھا اٹس اے گڈ کویسچن. پھر اس نے مجھے بتایا کہ سیلری آدھی ملی ہے، آدھی نیکسٹ منتھ ملے گی، کرسمس کی وجہ سے آدھی ملی ہے. تو میرے مائنڈ میں آیا کہ پتہ نہیں اس نے مجھے کیوں یہ کہا. میں نے ابھی تک اس کے ساتھ یہ بات ہی نہیں ہوئی کہ کیوں یہ کہا کہ اٹس اے گڈ کویسچن. تو میرے ذہن میں آیا کہ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ
سر جی انہوں نا اپنی ادھی دہی کی کٹی جڑی ہے وہ پریشانی کر گئی ہے. نہیں، یقین کریں خدا کی حضوری میں میرے لیے لمحہ فکریہ یہ تھا کہ آدھی دہی کا مطلب ہے کہ سیلری کے اندر ڈیڈکشن ہوئی ہے. تو میرے لیے وہ پریشانی کا باعث تھا کہ ہماری دعائیں کہاں پہ کام کہیں رکا تو نہیں، کہیں پرابلم تو نہیں آئی. تو اس لیے میں نے پوچھا کہ وائی اٹس ہاف. تو وہ بعد میں ایکچولی ملے نہیں، وہ بیٹھے نہیں، بات نہیں ہوئی. تو میں اس کو چاہتا تھا میں اس کو ایکسپلین کروں. لیکن یقین کریں جو کچھ آپ کی طرف سے میرے پاس آتا ہے میں اس کے اکارڈنگلی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہوں. میں نہیں پوچھتا تیری سیلری کتنی ہے، لیکن جو آپ دے رہے ہیں اگر میں انسان ہوتے ہوئے اس کو اپنے ذہن میں لا رہا ہوں تو جو آپ کو جانتا ہے اور جس نے آپ کو بخشا ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے اور وہ اس کا ریوارڈ کس طرح سے دے گا. تو 5 لاکھ ہو گیا آپ کا انکم ہوگی منتھلی، اور آپ مجھے خوش کرنے کے لیے، حالانکہ میں خدا کا شکر ہے کہ پیسے سے خوش نہیں ہوتا، آپ مجھے خوش کرنے کے لیے ہر ماہ 5,000 چلو 10,000 روپیہ دہیے کی دیتے ہیں. اور 10,000 دہیے کی پاسٹر کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے کہ یار چلو 10,000 روپیہ آ رہا ہے نا. تو 10,000 دہیے کی دیتے ہیں. آپ مجھے تو خوش کر رہے ہیں، کیا خدا خوش ہو رہا ہے؟ ہیلو بھائی صابر، بھائی عمران، عرفان صاحب، کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ ہاں جی، کیونکہ اس میں وفاداری نہیں ہے، وہ فیتھفلنس سے خالی ہے. تو اس کے برعکس اگر آپ کی سیلری جسٹ 30,000 ہے اور آپ اس میں سے 3,500 روپیہ خدا کو دے رہے ہیں تو 10,000 کی بنسبت خدا اس تیرے 3,500 کو زیادہ آنر کرے گا، کیونکہ اس میں وفاداری بہت پنہاں ہے. ریوارڈ کس کو ملنے والا ہے؟ 10,000 دے کے آپ ریوارڈ لینے کی کوشش کریں گے؟ نہیں بھائی، وفاداری لے کر آئے گی. بات پیسوں کی نہیں ہو رہی کہ 500 روپیہ دیتا ہے یا 5,000 روپیہ دیتا ہے، بات ہو رہی ہے تیری فیتھفلنس کی. آپ کتنے میں کتنے وفادار ہیں، اور جتنے میں جتنے وفادار ہیں اتنا پائیں گے. تو خدا سے اجر حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وفادار. سب بولیں کیا ہے؟ وفاداری. پچھلے سال میں کتنا رہ گیا جو ہم گین نہیں کر پائے، ہے نا؟ آپ میں سے بہت ساروں نے بہت کچھ سوچا ہوگا، لیکن کیوں رہ گیا اس کے اوپر بات کرنی ہے. اب رہ کیوں گیا؟ کہاں ہم کمزور کہاں رہے؟ جہاں تک میں خدا کی ذات کو جانتا ہوں لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے وہ کہ وہ دے نہ سکے، وہ اس کا کان باری نہیں ہے کہ وہ سن نہ سکے. لکھا ہے اسرائیل کا خدا نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. وہ مکاشفہ کی کتاب سٹارٹ ہی سے اس لفظ سے بھری پڑی ہے. وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے. وہ آپ کی ہر ضرورت کو جانتا ہے. وہ آپ کے سوچنے، آپ کے خیال سے پہلے جانتا ہے. اور خدا خود کہتا ہے میں تیرے لیے اچھے خیال، نیک انجام کی امید تیرے لیے رکھتا ہوں. تو پرابلم پھر میری سائڈ پر ہے. مجھے سوچنا ہے کہ کہاں پر کمی ہے. کمی کہاں پر ہے؟ فیتھفلنس میں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارا 2026 اس طرح سے ناکام نہ رہے. عزیزو، کل میرے ساتھ گاڈ از لو میں ایک شخصیت تھی، وہ ڈائریکٹر ہیں چرچ ریلیشن شپ آفس کے ایف سی کالج کے اندر. اور وہ شخص پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایز پروفیسر ریٹائرڈ ہوئے، اور ان کے ریٹائرڈ ہونے سے پہلے ان کو اٹھایا گیا. ایف سی نے ان کو کال کیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. 1.5 سال پہلے انہوں نے وہاں سے ان کو فکس کر لیا. ابھی وہ ایف سی میں آپ کو شاید ان کا پتہ ہوگا، فرزند مسیح ان کا نام، ڈاکٹر فرزند مسیح. اور وہ بیسیکلی آرکیولوجسٹ ہے، آثار قدیمہ. اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ فلاں جگہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کھدائیاں ہم نے کی ہیں اور
وہاں سے ہم نے اس کو گین کیا ہے. اتنی مطلب معتبر سی شخصیت, اور اتنا گین کرنے کے بعد وہ پتہ کیا کل انہوں نے ایک جملے میں اپنی پوری جرنی کو بیان کیا. کہتے میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں تو کچھ کیتا ہی نہیں, میں نے صرف یہ کیا کہ میں نے خدا کی فرما برداری کی اور اس کی مرضی میری زندگی میں پوری ہوتی چلی گئی. میں دوبارہ جملہ بولتا ہوں, میں نے فرما برداری کی اور اس کی مرضی میری زندگی میں پوری ہوتی چلی گئی. اے نہیں کیا کہ تیری مرضی میری زندگی چ پوری ہوئے, کہتے ہیں یہ جو کچھ ہوا یہ خدا کی مرضی میری زندگی میں پوری ہوئی. ہماری کمی یہ ہے ہم اپنی مرضی کو پورا کرنے کے پیچھے خدا کی مرضی کو چھوڑ کے بیٹھ گئے, اور وہ ہماری زندگی میں پوری نہیں ہو رہی, نقصان پہ نقصان اٹھا رہے ہیں. تو میں آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں, آئیے خداوند سے اجر لینے کی طرف بڑھیں. اور یہاں پر جب میں کہہ رہا ہوں اجر کیسے حاصل کریں, تو سب سے امپورٹنٹ جو میرے پاس لفظ ہے بھائی صفنات, وہ ہے مالک کی مرضی کو سمجھیں. بولیے کیا مرضی کو, وہ چاہتا کیا ہے. اسے کہیں خداوند آج میں نہیں بتاؤں گا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے بتائے میرے مال میں, میرے وقت میں, میری صحت میں, میرے خاندان میں تیری مرضی کیا ہے. پوچھیں, اور جب تک آپ کو اس کی مرضی کلیئر نہیں ہو جاتی اس کو پوچھتے رہیں. نمبر 2, جمع کرنے کی بجائے بکھیرنا شروع کریں. سخاوت کرنے والا کیا آیت ہے جی؟ ہاں, کرتا جائے. ٹھیک ہے, دینے والے کو آج دل خوب موٹا ہوگا, دینے والے کو دیا جائے گا. یہ ساری ورسز ہیں. دیا کرو تمہیں بھی, جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے. اور میں آپ کو ان دنوں میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے دعا کرتے ہیں نا, خداوند اس بیج کو 100 گنا پھلدار کر دے, تو خدا کیا کرے گا؟ تیری دعا کے مطابق 100 گنا پھلدار کر دے گا. اب آپ کا بیج اگر آپ 10 روپے بیج بو رہے ہیں تو بیج 10 روپے 100 گنا ہو کے کنا 1000, تے جی 1000 بو رہے ہو تو 10 گنا ہو کے کنا, تے کمی کتے آ؟ کمی ایمان میں ہے کہ سانو لگتا ہے 1000 پا کے لاکھ نہیں ہونا. اور یہ میں پیسے سے اس کی بات کر رہا ہوں, یہ ہماری باقی چیزوں کے اوپر بھی ایسے ہی اطلاق ہوتی ہے. ہماری صحت, ہماری فیملی, ہمارے ٹائم کے اوپر, ہمارے ٹیلنٹس کے اوپر بھی. پھر اضافے کی مشق کریں, جو متی کی انجیل توڑوں کی تمثیل میں سے ہے. اور اب میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں. یہاں پر لگا سکتے ہیں متی 25واں باب 23ویں آیت, 25-23. متی 25-23 23. ہاں جی, ہاں جی, کیا لکھا ہے پڑھیں ذرا. اس کے مالک نے اس سے کہا, اے اچھے اور دیانتدار نوکر, شاباش, تو تھوڑے میں دیانتدار رہا, میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا. اپنے مالک کی خوشی میں. آج اس آیت کو آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانا, اور جا کر پلیز اس کو ذرا پڑھیں, بیٹھ کے کچھ وقت نکالیں اور سوچیں کہ میرے مالک کے پاس میرے لیے کیا لفظ ہے. شاباش, کیا میں سننے کے لیے تیار ہیں آپ کے کان؟ شاباش, تو تھوڑے میں دیانتدار رہا. اور اس کا ٹائٹل کیا یوز کیا؟ اچھے اور دیانتدار. دیانتدار, تھوڑے میں دیانتدار ہے, میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا. ہیلو, بہت کا مختار بننے کی تیاری ہے؟ مالک نہیں بناؤں گا, مالک نہیں بناؤں گا, یہ یاد رکھ لیں, مختار بناؤں گا. جتنا بڑھتا جائے اتنے ہمبل ہوتے جائیے, کیونکہ آپ کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے.
حساب بھی بڑھ رہا ہے، ججمنٹ بھی پوری آنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت کا مختار ہونے کی ہے کچھ خواہش، ہونا چاہتے ہیں؟ تو اس بہت کے مختار ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وفاداری کرنی پڑے گی، اچھا اور دیانتدار نوکر بننا پڑے گا، ہمیں اپنی ملکیت کو جو کچھ ہمارے پاس مالک نے دیا ہے، مختاری کے اندر دیا ہے، اس کی نگہبانی کرنی پڑے گی، ایک اچھے اسٹوورڈ کی طرح آنا پڑے گا، ہمیں اس ذہنیت سے نکلنا پڑے گا جو مالک والی ہوتی ہے، ہمیں مختار والی ذہنیت کے اندر آنا پڑے گا کہ میرے پاس جو ہے وہ ایکچولی مالک کی طرف سے ہے۔ آخری صرف بات کر کے میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں، میں نے اس لیے آج اس کو جلدی شروع کیا تھا، مجھے پتا تھا کہ تھوڑا لینتھی ہے یہ۔ ایک منتظم یعنی ایکسٹروورٹ کی سوچ ہے جو صحیح ہے میری نظر میں، اور ایک مالک والی سوچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی، ہم کہتے ہیں لفظ دیتے ہی شروع کرنے ہیں، خدا نے دیتا ہے میرا گھر ہے، خدا نے دیتا ہے میرا گھر ہے، خدا نے دیتی میری گڈی ہے۔ لیکن بھائی جو تو خود ہے، آپ کو اپنا نہیں پتا، تو باقی چیزوں کی کیا جستجو یا دعویٰ؟ اچھا، تو دو چیزیں میں بول رہا ہوں، پلیز ان 3 لائنز کو سنیے گا اور پھر ہم دعا کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، منتظم کی سوچ کیا ہے؟ یہ خدا کا مال ہے، مجھے کیسے استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مالک والی سوچ کہتی ہے یہ میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں، او بھائی میری گڈی ہے، میں جو مرضی چلاواں، تینوں کی ہے نا، میرا جسم ہے نا، میں جو مرضی کراں، تینوں کی پرابلم ہے؟ نہیں نہیں نہیں، پلیز۔ دوسری چیز، منتظم کی سوچ یا مالک کی سوچ کو پہلے کہہ دیتا ہوں۔ مالک کی سوچ ہوتی ہے وہ فکر مند ہوتا ہے، چیز کھو جائے گی، کھو جانے کا ڈر۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں بار شکر کرتے ہیں، آج تک خدا نے اس خوف میں ہمیں مبتلا نہیں ہونے دیا۔ پتہ کیوں نہیں ہونے دیا؟ کیونکہ مائنڈ سیٹ مالک والا نہیں ہے، مختار والا ہے، اور مختار کی سوچ، اطمینان اس کے اندر کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے قرض ہے، خدا نے دیا ہوا ہے، تو پھر خدا، اس میں خدا خود انوالو ہے، اطمینان میں رہتا ہے، وہ کھونے نہیں دے گا۔ اگر یہ جا رہا ہے تو خدا کی مرضی ہے، آ رہا ہے تو خدا کی مرضی ہے۔ ایک لفظ کو فوکس کر لیں، خداوند تیری مرضی۔ میں کبھی جلد باز نہیں ہوتا، میں کبھی پلاننگز نہیں کرتا، سازشیں نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتا ہے جو خداوند نے میرے لیے مقرر کیا ہے وہ ہونا ہے۔ جو میں نے اس ماہ میں انجوائے کرنا ہے، اس سال میں انجوائے کرنا ہے، وہ خدا کی مرضی ہے، وہ ہونا ہے، لیکن اس میں کام میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ لاسٹ ون، مالک کی سوچ ہوتی ہے وقتی بینیفٹ کے اوپر، یعنی اگر بزنس مین ہے تو وہ شام کو اپنا گلہ دیکھے گا، اگر جاب والا ہے تو سال مہینے کے بعد اپنی سیلری دیکھے گا، لیکن جو اسٹوورڈ ہے، جو منتظم ہے، جو نگہبان ہے، اس کی نگاہیں آسمانی اجر پر لگی رہتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ذرا سوچیں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ اگر میری جیب چو اینے گئے تو بقایا کنے بچن گے؟ آج ذرا یہ سوچتے ہیں اگر میری جیب میں سے اتنے گئے تو آسمان پر کتنے جمع ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو آئیے ذرا ہم اپنے آپ کو صحیح کریں، 2026 کو ہم بہتر طور سے انجوائے کریں۔ سو پلیز خدا کے حضور میں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی جستجو کریں، اور یہ ایک سائیڈ ہے، فائنانس ایک سائیڈ ہے، خدا کی خدمت ہے، آپ کی باڈی کا ٹیسٹ ہے آپ کے پاس ہے، آپ جتنی سانسیں لے رہے ہیں اس کا حساب آپ نے دینا ہے، آپ کی فیملی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو جواب دینا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔